میاں اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک محبوب کریم علیہ السلام دا ادب نہ کرے. اللہ اکبر. ادب پہ اخلاق کرینہ ہے. محبت کے کرینوں میں اللہ لخمیاں ادب کرو گے اللہ خد خدور کیتیاں خویاں نیکیاں قبول خون گیا. بے ادبان دیا کوئی نیکیاں بے ادبان دا کوئی عمل اللہ خد دربار اندر قبول نہیں ہے. اللہ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے بارے جدو ادب دیواری ہے تے اللہ نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا اللہ خولو گو جڑے ایمان لے آئے خو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ نے فرمایا اللہ اکبر ایمان والے ہو اپنی آوازانو میرے پیغمبر دی آوازاں تو چیہ نہ کرے ہو. اپنی آوازانو میرے پیغمبر علیہ السلام دی آوازاں تو چیہ نہ کرے ہو اور میرے پیغمبر نو اونج نہ بلائے ہو جنجا پس دے اندر ایک دوجہ نو مخاطب کر دے ہو. اللہ اگر انجو ہوئے گا میں تو آٹے سارے عمال تباہ کر دیاں گا. اللہ اکبر. من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إلى آخره. في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو. مصور کھینچ
وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ادھر فرمان پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حمدہ ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار بزرگ دوستو عزیزو انتہائی احترامات لائق جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات معقرات باپرداخ اسلامی ماں بہنوں دعا ہے اللہ اس محبت نو پیار نو توہاڑے تشریف فرما کھونے نو خطبہ جمعۃ المبارک نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان اور او ثواب درجات دیاں بلندیاں جو خطبہ جمعہ دے پہلے پہلے آن والے آواز سے اللہ رکھ دے نے اللہ او ثواب سانو سارے انو عطا فرمائے ذرا اچھی آمین کہو۔ حضرات اس مختصر جہے وقت اندر جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال ہاں وہ ہے کہ نبی علیہ السلام دے جتے اور حقوق ہیں کہ جتے میرے محمد کریم علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھیا جائے کہ میرے محمد کریم علیہ السلام دا حق ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام دے حقوق وچو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ میرے پیغمبر علیہ السلام کی توقیر کی جائے میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب کیا جائے ادب کیسا ہے ذات کا بھی ادب کیا جائے میرے محمد کی بات کا بھی ادب کیا جائے اللہ اکبر اس وقت تک بندہ ایماندار اور کامل مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ پیغمبر کی ذات کا احترام نہ کرے اور جب تک پیغمبر کی بات کا احترام نہ کرے اہل حدیث پیغمبر کی ذات کو بھی ادب سے بلاتے ہیں اور پیغمبر کی بات کو بھی اللہ اکبر ادب سے ملحوظ رکھتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جہاں میرے پیغمبر کی ذات آ جائے ذات کا ادب بھی ضروری ہے جہاں میرے پیغمبر کی بات آ جائے وہاں بات کا ادب بھی ضروری ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو میرے پیغمبر کی بات سے آگے کیا جائے یہ میرے پیغمبر کی بیعت بھی ہے یہ میرے پیغمبر کی گستاخی ہے یہ میرے پیغمبر علیہ السلام سے محبت سے انکار ہے یاد رکھو اہل حدیث اپنے پیغمبر علیہ السلام کے آداب میں سے میں انشاءاللہ اس مختصر جہ وقت اندر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تسی بھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال چند باتاں چند گزارشات عرض کرن کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا اللہ کرو دعا ہے اللہ سانو سارے انو سنا کر کے اللہ عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات
ادب میں کئی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے اور استادہ کو بھی سنے ہیں کہ آپ فرمایا کردے سن ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر بندہ اپنے والدین نال محبت کردہ ہوئے وہ دا عملی مظاہرہ کیویں ہوئے گا کہ والد والدہ تیرے کلو کسی چیز دا منگن دا ارادہ کرن یا تینوں کہیں کہ پتر منو فلانی چیز چاہی دیئے. ادب دا تقاضا ہے کہ تو اپنے والدہ دی اپنے والد دی بات دا انکار نہ کرے. اگر تیرے واسچ ہوئے تو کہیں جی حضور ٹھیک، اماں جان ٹھیک، ابو جان ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہ کام تیرے واسچ ہے اور واسچ ہوندے ہویا تو کام نہیں کردہ، ایدہ مطلب ہے کہ تو اپنے والدین دی بے ادبی اور گستاخی کی تھی. ان ویکھو نا آدھی رات دا وقت خواہ باپ بیٹا دونوں ایک جگہ تے تشریف فرمان ہے. باپ کہے بیٹا پیاس لگی ہے ڈاڈی کٹ پانی دا پیا دے. وہ کہے ابا منو تیرے نال محبت بڑی ہے. وہ کہے گا پانی پیا دے. یہ کہے گا محبت بڑی ہے تیرے کلو اٹھن نو دل نہیں کردہ. وہ کہے گا یار پھر آ جائیں محبت آئے. ایک ہوئی معیار ہے کہ جو والدین کہیں وہ دی بات نو منی دا ہے. منو پیاس لگی ہوئی ہے پانی پیا. وہ بجائے اس دے کہ پانی دا گلاس پیانے دے پوچھنے دے وہ یہ کہے کہ ابا میرا اٹھن نو دل نہیں کردہ منو تیرے نال محبت بڑی ہے. تیرا چہرہ میری آنکھوں تو دور ہو جائے گا. ایدہ مطلب ہے کہ ایدی محبت صرف لفظاں تک محدود ہے، عملاً ایدی محبت زیرو ہے. اگر اسی اے دعویٰ کرنے کہ پیغمبر علیہ السلام دا ادب تمام آداب سے اونچا ہے، تمام ادبانہ لو اونچا ادب میرے پیغمبر علیہ السلام دا، ایسے کر کے میں ابتدا اندر آکھیا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو. ایک کوئی ادب ہے، ایک کوئی میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات دا بھی ادب ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی بات دا بھی ادب ہے کہ ذات جیتے میرے پیغمبر دی آ جائے ہوتے میرے پیغمبر دی ذات جخی کسے دی ذات نہیں، اور جیتے پیغمبر دی بات آ جائے میرے پیغمبر دی بات جہی کسے دی بات نہیں. ادب اللہ دی قسم ساڑھے امام محدثین ساڑھے ائمہ دین اور میرے پیغمبر دی بات دا ذات دا کتنا ادب کر دے سن. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ تسی بھی کہو رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا رہے سن، حدیث پاک دا سبق پڑھا رہے سن شاگردانوں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سبق پڑھا رہے سن، پچھو کمیز دے وچ بچھو او آپ دی کنڈ تے ڈنگ مار رہا ہے. آپ تکلیف برداشت کر دے رہے مگر حدیث پاک پڑھان دے رہے، حدیث پاک پڑھان دے رہے. جدو حدیث پاک مکمل، حدیث دا ادب کتنا ہے، جدو حدیث پاک مکمل ہوئی تو شاگردان کمیز اٹھا کر کے کہنے لگے یار اور پترہ ویکھی پیچھے کس چیز نے
تنگ کیتا ہویا پریشان کیتا ہویا قمیض اٹھائی گئی ویکھیا تے امام مالک رحمت اللہ علیہ دے کنڈ تے اتنا بڑا کالا بچھو تھاں تے ڈنگ مار رہا ہے اور حضرت دا پوری کنڈ چھنی ہوئی زخمانال تے شاگرد کہنے لگے امام مالک رحمت اللہ علیہ نو کہ امام پاک اگر تسی پہلے ہی فرما دیں دے تے اسی تو ہاڑی قمیض ہٹا کر کے بچھو نو باہر کر دیں دے ڈنگ ہی مارتا رکھا آپ فرما دینے کہ میں حدیث پاک پڑھا رہا سا میں نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھا رہا سا اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا ادب اتنا ہے کہ میں اپنی کنڈ تے ڈنگ برداشت کر لے مگر میں اپنے پیغمبر دی حدیث دی بیدبی نہیں کی تھی کہ راہ وچ کی حدیث نو چھڑ دیا تے کہا کہ میری پیچھے ڈنگ وج رہا ہے کڈو فرمایا نہیں میرے پیغمبر دی حدیث دا ادب اتنا ہے کہ امام مالک اپنی کنڈ تے اللہ اکبر بچھو دے ڈنگ برداشت کر لے گا مگر اپنے پیغمبر دی حدیث دی بیدبی تے گستاخی برداشت نہیں کرے گا میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے چچا محترم ادب دی بات ہے تو سن لو کسے نے پوچھیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور عباس دسو کہ تسی وڈے ہو یا اللہ دے پیغمبر وڈے نے تسی وڈے ہو یا اللہ دے پیغمبر وڈے نے حالانکہ عمر اندر تے حضرت عباس چچا سن محبوب علیہ السلام دے اور وڈے سن مگر ذہن سوچی پہ گئے کہ کی میں ایک کہاں کہ میں اللہ دے پیغمبر تو وڈا کیا میں کہاں سوچن لگ گئے پوچھا ڈالے نے پھر پوچھیا عباس دسو کہ تسی وڈے ہو یا اللہ دے پیغمبر وڈے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ دے گل اندر اتنا ادب رکھیا فرمایا سوال کرن والے سن لے اگر اے پوچھنا چاہے کہ وڈا کون ہے وڈے اللہ دے نبی نے وڈے اللہ دے نبی نے لیکن پیدا پہلے میں ہویا اے نہیں فرمایا کہ میں وڈا فرمایا پیدا پہلے میں ہویا مگر وڈے اللہ دے پیغمبر ہی نہیں کہو نا سبحان اللہ وڈے اللہ دے پیغمبر ہی نہیں مگر پیدا پہلے میں ہویا ایدہ مطلب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کتنی عزت کرتے سن میرے پیغمبر علیہ السلام دی کتنا عدب کرتے سن میرے پیغمبر علیہ السلام دا آپ نے نہیں فرمایا کہ میں وڈا آپ فرمانے نے وڈے اللہ کے پیغمبر ہی نے سبحان اللہ اللہ اکبر ایک مطلب ہے کہ پیدا پہلے میں ہویا لیکن پیغمبر علیہ السلام وڈے نے ایدہ مطلب ہے ایسے بات نو اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام جناب محمد پھر کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میاں اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک محبوب کریم علیہ السلام دا ادب نہ کرے اللہ اکبر ادب اخلاق کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اللہ میاں ادب کرو گے اللہ نے خدور کیتیاں خویاں نیکیاں قبول خون گیا بے ادبان دیا کوئی نیکیاں بے ادبان دا کوئی عمل اللہ دے دربار اندر قبول نہیں ہے اللہ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے بارے جدو ادب دیواری ہے تے اللہ نے فرمایا
ایوہ الذین آمنوا اللہ اللہ خو لوگو جڑے ایمان لے آئے خو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر ایمان والے ہو اپنی آوازانو میرے پیغمبر دی آوازاں تو چیئے نہ کرے ہو اپنی آوازانو میرے پیغمبر علیہ السلام دی آوازاں تو چیئے نہ کرے ہو اور میرے پیغمبر نو اونج نہ بلائے ہو جنجا پس دے اندر ایک دوجہ نو مخاطب کر دے ہو اللہ اللہ اگر انجو ہوئے گا میں تو آٹے سارے عمال تباہ کر دیاں گا اللہ اکبر لوگو عمال دی قبولیت واسطے شرط ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دادب کیتا جائے میرے پیغمبر دی ذات دادب کرو میرے پیغمبر دی بات دادب کرو میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت کرو سبحان اللہ 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 نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ اکبر اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو اپنی آوازانو میرے پیغمبر دی آواز تو چیئے نہ کرے ہو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ بولو رضی اللہ تعالیٰ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ دی آواز ویسے ہی اونچی ہے کہیں بندیاں دی آواز بولن نال اونچی آواز نکل دی ہے حضرت ثابت بن قیس جدو بول دے انہاں دی آواز اونچی آواز کھوندی اللہ اکبر اللہ نے فرمایا اپنی آوازانو میرے پیغمبر دی آوازاں تو چیئے نہ کرے ہو وگرنہ میں تہاڈے عمال تباہ کر دیاں گا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ دی آواز ویسے ہی اونچی ہے آپ جدو بول دینے اونچی آواز نال بول دے خیر اللہ اکبر حضرت ثابت گھر جا کر کے رون لگ گئے آدھے نے لگ دا خیر آیت میرے بارے اتری ہے اللہ اکبر حضرت رو رہے نے آج 2-3 دن کھو گئے نے حضرت ثابت میرے محمد دی محفل دے اندر شامل نہیں ہو رہے میرے پیغمبر کو نہیں آ رہے میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہمسائے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی فرماند نے سعد کیا اتنے دن ہو گئے نے ثابت نظر نہیں آ رہا ثابت کتے گئے اللہ اکبر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے آدھنے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ اکبر اوتے گھرے اپنے گھرے ہی رکھ رہا ہے گھر دا دروازہ بخر پار ہی نہیں کردہ او دی بیوی کو پوچھے کہ ثابت روئی جا رہے نے حضرت ثابت رو کر کے اللہ اکبر برے حال کر لے کی ہویا بس ہونا کی ہے میری آواز اچھی نکل دی ہے میں 2-4 صحابہ بیٹھا ہونا کہ میری آواز اچھی ہوندی ہے اللہ اکبر کہ اللہ نے فرما دیتا ہے کہ اپنی آواز نو میرے پیغمبر دی آواز تو چیئے نہ کرے ہو وگرنہ میں تو آٹے عمال تباہ کر دیاں گا میں تو آنو جہنم دا مالک بنا دیاں گا ایج لگتا ہے کہ میں جہنمی ہو گیا اللہ اکبر اللہ میری آواز اللہ دے پیغمبر تو اونچی نکل دی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے سعد جا قیس نو ثابت نو بلا کر کے لیا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نائے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے اللہ اکبر ثابت تو جہنمیہ وچوں نہیں ہے تو تے میرے صحابی ہیں جڑا ایمان دی حالت دے اندر میرے چہرہ پاک دی زیارت کر لوے اللہ خود ہوتے جہنم دی اگنو حرام کر دیں دے اللہ اکبر ثابت تو اخلے جہنم وچوں نہیں ہے اللہ نے تینو بہشت بریندہ مالک بنایا ہویا ہے اللہ لوگو اے میرے پیغمبر علیہ السلام دادب ہے اللہ اکبر اپنی آوازانو اچھے نہ کرے ہو میرے پیغمبر نو اونج نہ بلائیو جنجا پس دے اندر ایک دوجے نو آواز دے کر کے بلندے ہو انہیں آواز دے کر کے نہ بلائیو قرآن دا فیصلہ میرے اللہ نے فرمایا میرے محمد نو اونج نہیں بلانا جو میں عام لوگوں نے ایک دوجے دے اندر بلاندے ہو مطلب کیا ہے کہ یا محمد کہہ کر کے نہیں بلانا
میرے پیغمبر نو اونج نہیں بلانا کجہر بعضکم لا بعض، مطلب کیا ہے کہ اونج آواز دے کر کے نہیں بلانا جنج آپس دے اندر ایک دوجے نو بلان دے ہو۔ اور اے قرآن پاک اے دے 30 پاریاں دے اندر کسے جگہ تے اللہ نے میرے پیغمبر نو یا محمد کہہ کر کے نہیں بلایا؟ یا آدم کہا، یا موسیٰ کہا، یا ابراہیم کہا، یا نوح کہا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی واری آئی، اللہ نے میرے پیغمبر نو یا محمد کہہ کر کے نہیں بلایا۔ مطلب ہے کہ کائنات دے پورے مالک اللہ آسمانہ تو میرے محمد دا اتنا عدب کردہ ہے کہ پورے قرآن اندر اللہ نے میرے محمد نو یا محمد کہہ کر کے مخاطب نہیں فرمایا۔ ابراہیم نو یا ابراہیم کہا، حضرت نوح نو یا نوح کہہ کر کے بلایا۔ کدھر اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو میری خواب نو سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ کدھر اللہ نے یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا نوح، اللہ اکبر یا آدم کہا، مگر جدو میرے محمد دیواری آئی اللہ نے یا محمد نہیں کہا۔ کدھر اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ اکبر کو جیدہ بھی کرو یار، اللہ طبیعت ڈاڈو خراب ہو رہی ہے، ذرا آواز تھوڑی جی تیز کر دے محبت نال، 2-4 آیاتاں پڑھ لو ماں، اللہ تو ہاڑی محبت قبول و منظور فرمائے۔ ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یا ایوہ النبی کہہ کر کے بلایا۔ کدھر اللہ نے یا ایوہ المزمل کہہ کر کے بلایا۔ کدھر اللہ نے یا ایوہ المدثر کہہ کر کے بلایا۔ کدھر یا ایوہ الرسول کہہ کر کے بلایا۔ اور لوگوں سیاست تاخدیاں ساریاں کتاباں دے اندر اور قرآن دیاں 6666 آیتاں دے اندر اللہ نے کسے جگہ تے میرے محمد نو یا محمد کہہ کر کے نہیں بلایا۔ حدیث اندر کدھر میرے محمد نو یا محمد کہہ کر کے نہیں بلایا۔ حدیث قدسی دے اندر کدھر یا محمد کہہ کر کے نہیں بلایا۔ اللہ اکبر۔ دا مطلب ہے آسمانہ دا رب میرے پیغمبر علیہ السلام دا اتنا عدب کردہ ہے۔ اللہ فرماتے نے ایمان والے ہو اب میرے محمد نو انجنا بلائے ہو جے میں آپس دے اندر لوگاں نو بلان دے ہو۔ ایدہ مطلب ایک ہے اللہ اکبر کہ میرے محمد نو محمد یا محمد کہہ کر کے نہیں بلانا، مگر لوگاں دا کی کریے مت وجی ہوئی آدھے ایسا یا محمد کہنا اینا وہابیاں سڑ دیا رہنا۔ میں کہا بھائی سنو سڑن دی کیڑی گل لے سڑے گا ہو جڑا یا محمد کہے گا۔ اللہ فرمان دے خین میں کاڑے مال تباہ کر دیا گا۔ میرے محمد نو انج نہ بلائیو جے میں عام لوگاں نال بلائی دا ہے، تسی میرے محمد نو یا محمد کہہ کر کے نہیں بلانا۔ یاد نے ایسا یا محمد کہنا اینا وخابیاں سڑ دیا رہنا۔ میں کہا تو یا محمد کہنا تو جا جہنم پہنا ساڑھے نال کی ہے۔ اگر اہل حدیثاں دی محبت ویکنا ہے یاد نے یا ایوہ النبیو میرے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دی آواز نہ لو، اپنی آواز نو اچھے نہ کرے ہو۔
اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ادب دیکھو، میرے پیغمبر علیہ السلام بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ اللہ میرے نبی باخر کسے قبیلے دی سلو کروان واسطے، دو قبیلے آپس دے اندر لڑ پے، انہاں دی سلو کروان واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے تو باہر چلے گئے، پیچھے ظہر دی نماز دا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو بکر ظہر دی نماز دا وقت ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام نہیں آئے، انج کریے کہ اسی میں اذان آکھنا تو تسی جماعت کروا دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ٹھیک ہے۔ بلال نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال آواز کتنی پیاری، اذان آکھ دینے۔ حضرت ابو بکر صدیق اگے کھوئے، نماز پڑھان لگے، آپ نے نماز نیت لئی، پچھوخ نبی علیہ السلام بھی آگے، میرے پیغمبر بھی آگے، صحابہ انج پیچھے آواز دیں دینے، تالی بجان دینے کہ ابو بکر صدیق نو پتہ لگ جائے کہ پیغمبر علیہ السلام آگے نے۔ آپ نو علم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام آگے نے، مگر نبی علیہ السلام نے اشارہ کیتا کہ ابو بکر آگے کھڑے رکھو، آگے کھڑے رہو، مگر حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آگے۔ پیغمبر علیہ السلام نے آگے کیتا، نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی، سلام پھریا، میرے نبی فرماندے نے ابو بکر میں جو تینوں کہہ دیتا سی کہ نین دیو تسی اگے ہو وہ۔ حضرت ابو بکر صدیق دی آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے، آپ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جتے تسی ہو وہ ابو بکر بے ادبی تے گستاخی تے نہیں کر سکدا کہ تہاڈے کھوندے ہوئے ابو بکر جماعت کروائے، اللہ اکبر ہو ہی نہیں سکدا۔ میرے پیغمبر جتے تسی ہو وہ تہاڈی ذات دا بھی ادب ہے، تہاڈی بات دا بھی ادب ہے۔ ابو قحافہ دے بیٹے نو اے زے بھی نہیں دیندا، ابو قحافہ دے بیٹے واسطے اے جے بھی نہیں ہے کہ میرے پیغمبر آ جان اور اپنے پیغمبر دے کھوندے ہویا ابو بکر مسلح تے کھڑا رکھے۔ اللہ دے نبی اے بات ادب دے خلاف ہے، اللہ دے نبی اے نہیں ہو سکدا۔ میں تہاڈی ذات دا بھی ادب کرنا، میں تہاڈی بات دا بھی ادب کرنا، جتے تسی موجود ہوو اوتے ابو بکر جماعت نہیں کروا سکدا۔ میرے پیغمبر اے تہاڈی ذات دا بھی ادب ہے، تہاڈی بات دا بھی ادب ہے۔ ان لوگ آکھدے نے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر نے، ناظر نے، موجود نے، مگر بدبختی دا عالم ہے کہ نبی علیہ السلام دے ہوندے ہویا ابو بکر جماعت نہیں کروا سکدا۔ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ابو بکر جماعت نہیں کروا سکتا۔ اگر اس امت میں سب سے بہترین نبی علیہ السلام کے بعد کوئی فرد ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر۔ ابو بکر مسلح پہ کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام آ گئے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر نے مسلح چھوڑ دیا اور فرمایا پیغمبر ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مسلح پہ کھڑا رہے۔ ابو بکر میرے پیغمبر دا کتنا ادب تے حیا کردا ہے، مگر آج دا ملہ کتنا بے حیا ہے کہ نبی علیہ السلام نو
حاضر ناظر بھی سمجھدا ہے، مسلح تے آپ کھلوندا ہے، نبی علیہ السلام نو اس جگہ تے موجود بھی پاندا ہے، مسلح تے آپ کھلوندا ہے، منبر تے آپ کھلوندا ہے، نماز آپ کرواندا ہے، جماعت آپ کرواندا ہے، جمعہ آپ پڑھاندا ہے، نبی علیہ السلام نو حاضر ناظر بھی سمجھدا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام دے ہوندے ہوئے مسلح پہ آپ کھڑا ہوتا ہے، جماعت آپ کرواتا ہے۔ کیا یہ میرے پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے؟ اگر بندہ تھوڑا جیا عقل نال سوچے، شعور نال سوچے، تو یہ کہے گا کہ ہر جگہ حاضر ناظر صرف اللہ دی ذات، اللہ بغیر کوئی حاضر نہیں، کوئی ناظر نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب ابو بکر نے کر کے دکھایا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کا ادب یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں، اللہ کی قسم جانور، درندے، پرندے میرے پیغمبر کا ادب کرتے ہیں، میرے پیغمبر کا حیا کرتے ہیں۔ صحابہ جنگل میں، جنگل کے درندے ایسے پھر رہے ہیں، رات ہو گئی، صحابہ رات رہنا چاہا مگر ڈر رہے ہیں کہ درندے جنگل میں کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا حشرات الارض، اے جنگل دے درندے ہو، اسی اللہ دے پیغمبر دے صحابیاں، پھر کہو یا حشرات الارض، ایک جنگل دے درندے ہو، اسی محمد دے ساتھیاں، اسی محمد دے صحابیاں، اس جگہ تے رات رکھنا چاہنے ہاں، علاقہ خالی کر دیو۔ ادب جدو درندیاں نے، شیراں نے، جنگلی جانوراں نے پیغمبر دا نام سنیا، محمد دا نام سنیا، ادب احترام یہ ہے کہ صحابی آخدے نے اسی بیک دے رہے کہ اے جنگل دے درندے، شیر، چیتے، بگیاڑ، دوسرے جانور اپنے بچیاں نو لے کر کے جنگل خالی کر رہے ہیں، جنگل خالی ہو رہا ہے دور دور تک، اور میں تیتھوں تک پڑے کہ جیڑا جانور چل نہیں سی نہ سکتا، چھوٹا سی یا بیمار سی، دوسرے جانور ان منہ لے کے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اٹھا کے لے جا رہے، علاقہ خالی کر رہے۔ کیوں علاقہ خالی کر رہے؟ کہ یہاں میرے محمد کے صحابہ نے رات گزارنی ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ خواہی نہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، اللہ جانوران دے درندیاں نے اتنا ادب کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام دی نام دا کہ اللہ اکبر، پرندے جانور انج اللہ اکبر علاقہ خالی کر رہے نے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جگہ تے رات گزار رہے نے۔ صحابہ فرماتے نے اسی ویکھ دے رکھے، اللہ اکبر، پرندے اپنے بچیاں نو، درندے اپنے بچیاں نو کھنڈ تے بٹھا کر کے ایسے علاقے نو خالی کر رہے نے، جڑا جانور چل نہیں سی سکدا ان موخاں دے اندر لے کر کے علاقہ خالی کر رہے نے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ تے رات گزار رہے خین، اللہ اکبر، جانور درندے پرندے میرے محمد دے نام دا ادب کر دین۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام دی میاں ذات دا بھی احترام، میرے پیغمبر دی بات دا بھی احترام لازم ہے۔ ایک دن میرے محبوب کریم علیہ السلام اللہ اکبر ان خطبہ ارشاد فرما رہے نے، باہروں صاحب چل دے ہوئے آ رہے نے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا دو صحابہ ایک جگہ تے، اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے صحابہ، میرے نبی فرماتے نے اجلس یا صحابہ بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی آپس سے اندر گل کر رکھے بیٹھ گئے۔ بخرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ خلے جتیاں والی جگہ تے پہنچے، خیر آپ دے کنہ دے اندر آواز پہ گئی ہے اجلس یا صحابہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے حالانکہ میرے پیغمبر نے کہا اجلس یا صحابہ، آپ اس سے جگہ تے جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر لوگو، ادھر فرمان پیغمبر، ادھر گردن جھکائیو، منن دا معنی ہے، ادب کرنے دا معنی ہے۔ اللہ اکبر حضرت عبداللہ خود جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ عبداللہ نے آواز سنی ہے، آپ اس سے جگہ تے بیٹھ گئے۔ خیر اللہ اکبر تے میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ میں نے آپ کو تو نہیں کہا، میں تو ان صحابہ سے بات کر رہا تھا، آپ آگے آ جاؤ۔ اللہ اکبر حضرت عبداللہ ان گھٹنیاں دے بال چل دے نہیں، اٹھ کر کے نہیں آدے، گھٹنیاں دے بال چلنا شروع کر دیتا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عبداللہ اٹھ کر کے کیوں نہیں آدھا؟ اللہ دے پیغمبر تسی آن دا حکم دیتا ہے، چلن دا حکم نہیں دیتا۔ میرے پیغمبر میں جاننا خواہ کہ اگر پیغمبر دی ذات نال، پیغمبر دی بات نال اختلاف ہو گیا، اللہ اکبر سیدھا جہنم دی طرف رستہ جاندہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر تسی آکے عبداللہ آگے آ جاؤ، میں آگے گھٹنوں کے بل اس قدر آیا ہوں، اٹھ کر کے اس لیے نہیں آیا کہ آپ نے اٹھنے کا حکم نہیں دیا، چلنے کا حکم نہیں دیا، یہی فرمایا ہے کہ عبداللہ آگے آ جاؤ۔ اللہ میرے نبی میں اٹھ کر کے نہیں آ سکتا، میں گھٹنے دے بل چلدہ خواہاں گا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں عبداللہ اٹھ کر کے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، اے او صحابہ جڑے میرے پیغمبر دی ذات دا احترام کر دے، اللہ دی قسم صحابہ پس دے اندر چل دے خوندے، میرے پیغمبر تو کے صحابہ نہیں ودیا کر دے سن، میرے پیغمبر گفتگو کر دے، صحابہ چپ ہو کر کے بیٹھ جان دے، اتنا چپ خوندے، میرے پیغمبر دی ذات دا دب اتنا، میرے پیغمبر دی بات دا دب اتنا، اللہ دی قسم صحابہ میرے پیغمبر بات کر دے خوندے، اللہ اکبر صحابہ اندر امتن گوش ہو کر کے میرے پیغمبر دی بات نو سن دے، صحابہ اس قدر امتن گوش ہوندے، انج لگ دا کہ جویں صحابہ دے سراتے پرندے بیٹھے ہوئے نے، ذرا بھی کھلے انہاں دے پرندے اڑ جان گے۔ اللہ اکبر، اس قدر سرگوشیاں، اس قدر محبت، اس قدر پیار صحابہ کر دے، صحابہ تے میرے پیغمبر دی بات نال محبت، میرے پیغمبر دی بات ادب کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس قدر ادب میرے پیغمبر علیہ السلام دا، اس قدر پیار میرے پیغمبر علیہ السلام دا، اللہ اکبر، ذات نال پیار، بات نال پیار۔ آؤ لوگو، او فیصلہ بات کے باسیو، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، میں یہی بات عرض کروں گا، آؤ میرے پیغمبر دی ذات دا بھی ادب کرو، میرے پیغمبر دی بات دا بھی ادب کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب محمد، ذرا پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دی ذات دادب، میرے پیغمبر دی بات دادب۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اپنی آوازانوں میرے پیغمبر دی آوازاں تو اچھیا نہ کریا کرو، میرے پیغمبر نونج نہ بلایا کرو جے میں آپس دے اندر ایک دوجہ نو بلاندے خو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، میرے پیغمبر کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ یہی اہل حدیث کا عقیدہ، یہی اہل حدیث کا منہج ہے، یہی اہل حدیث کا مسلک ہے۔ اللہ کی قسم
لوگ میرے پیغمبر کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کا فتویٰ اٹھائی پھرتے ہیں، یعنی فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی نماز نہیں جڑا اپنی نماز اندر سورت فاتحہ نہ پڑھے۔ سن لو پھر کہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی نماز نہیں جڑا اپنی نماز اندر سورت فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ کنے کیا ہے؟ نہ بولے ہو، اللہ دے نبی نے۔ فولو کنے آکھے اللہ دے؟ پھر کہو اللہ دے نبی نے۔ ہن میرے نبی فرمان کہ نماز جہری ہوئے، سری ہوئے، فجر ہوئے، ظہر ہوئے، عصر ہوئے، مغرب ہوئے، عشاء ہوئے، نماز جنازہ ہوئے، عید دی نماز ہوئے، جیڑی بھی نماز ہے اس وقت تک بندے دی نماز نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی نماز اندر سورت فاتحہ نہ پڑھے۔ اے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ہن ادب کرن والے نے انہوں نے فرمایا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورت فاتحہ دے بغیر نماز نہیں۔ او امام آگے کھڑا ہو، مقتدی پیچھے ہے، مقتدی کیا کرے؟ فرمایا کہ ادھر امام کے خیال الحمدللہ رب العالمین، مقتدی بھی پیچھے کہے آہستہ آہستہ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک فرقہ، ایک مکتبہ فکر وہ یہ کہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ واقعتاً بات ٹھیک ہے۔ دوسرا کہے نہیں جی، امام صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تب وہ سورت فاتحہ پڑھ لے، جب امام کے پیچھے ہو تب وہ امام کی قرات کو اپنی قرات سمجھے، تب وہ سورت فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ تو جی کس نے بتلائی ہے؟ جی ہمارے امام صاحب نے کہا ہے۔ حالانکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میری بات پیغمبر علیہ السلام کی بات کے مقابلہ میں آ جائے، جب دونوں کی بات اکٹھی ہو جائے اور میری بات نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آ جائے، میری بات کو دیوار کے ساتھ مار دینا، نبی علیہ السلام کی بات کو ہی حق سمجھنا۔ مجھے اللہ کی قسم ہے، یہ قرآن میرے سر پہ ہے، میرے پیغمبر نے ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں، مجھے اللہ کی قسم ہے ایک نماز بھی میرے پیغمبر نے رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ اور جاؤ فیصلہ بادیو، میں کو اور گل کر دیا، جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ آج کے بعد کرے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر قیامت والے دن اس سے کوئی پوچھے نا کہ رفع الیدین کیوں کرتے رہے ہو، جاؤ میرے کھاتے پا دیا جائے۔ کیا جے کہ قاسمی صاحب نے کیا سی انہاں کو لو پوچھو۔ میں نے یہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں ہے۔ اب دعوت فکر یہ ہے کہ اگر آپ آج کے بعد رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھیں تو پھر میں نے تو آپ کو بتلا دیا ہے، کل کو میں تو آپ میرا گریبان تو نہیں پکڑ سکتے۔ جب امام صاحب نے فرما دیا کہ ایک طرف
میری بات ہو، ایک طرف محبوب کی بات ہو، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میری بات کو دیوار کے ساتھ مار دینا، پیغمبر کی بات کو افضل سمجھنا۔ جب میرے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس بندے کی نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب جو سورت امام کے پیچھے ویسے ہی کھڑا رکھے، کچھ بھی نہ پڑھے، اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح آیا تھا ویسے ہی جا رہا ہے، اس نے رب سے کچھ مانگا ہی نہیں، جیسے آیا تھا ویسے ہی کھڑا رکھا چپ کر کے، رب سے کچھ مانگا ہی نہیں، پھر نماز کیسی؟ یہ دیکھو شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑی محبت نال گل سمجھائی۔ آپ فرماندے نے کہ ایک بندہ تیجی منزل تے رہندا ہوئے تے تھلو بندہ بیل دوے، وہ بندہ اتو آوے، وہ کہے ہاں جی کی گل ہے، وہ بندہ کہے کچھ بھی نہیں، وہ کہے لین کی آئے، آندہ کچھ بھی نہیں، کھلوتا کیوں ہے، جنے ہمیں، وہ آندہ چل جا ہن نہ بیل دیں، اہلے اتے پہنچے انہیں پھر بیل دیتی، پھر آیا انہیں پوچھے ہاں جی، آندہ ہے جنے ہوئی، آیا کدھر ہے، جنے ہوئی، چاہیدہ کی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ کہے گا پاگلا بار بار بیلہ نہیں دے دیا، بار بار تنگ نہیں کری دا، ادھر ہن بندہ ہے نا، انہیں نماز نہیں تیئے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بیل ہو گئی، اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے نے جی کی چاہیے اے آکھے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ فرمان کے ٹھیک چاہیدہ کیے، انہیں کچھ بھی نہیں پڑھیا، تھلے چل گیا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ فرما اللہ تو تیری ذات بڑی عظیم، تیری ذات بڑی بلند، اللہ فرمان کے چاہیدہ کیے جنہیں کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، سمی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، پڑھتا اللہ فرمان دے خینے ساری تمجیدہ میرے واسطے مگر تینوں کی چاہیدہ جنہیں کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ میرا بڑا بلند ہے، اعلیٰ ہے، اللہ فرمانے نے ٹھیک تینوں کی چاہیدہ ہے، حلے تک منگیا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ خدیاں تعریفیں کرتا جا رہا ہے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، پڑھتا اللہ اکبر، اللہ میری مالی کولی پہلی باتا ساری باتاں تیرے واسطے، اللہ فرمانے نے چاہیدہ کی خدینے کچھ بھی نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی خال محمد کما صلیت علی ابراہیم، سارا کچھ پڑھتا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ اکبر، ساری اللہ خدیاں تعریفہ کردہ اللہ فرمانے نے سب کچھ ٹھیک مگر تینوں چاہیدہ کی خجڑے کوئی بھی نہیں، جے میں آیا سویں چلے آ، اللہ اکبر، ادھر ایک اور نمازی ہے، وہ بھی آقدہ ہے اللہ اکبر، اللہ خنالی آقدہ ہے، اللہم باعد
بینی و بین الخطایا، اللہ میرے درمیان اور میرے گناہاں دے درمیان اتنا فرق پا دے جنہ مشرق تے مغرب دے اندر فرق ہے۔ اللہ اکبر نالی آدھا ہے، اللہ فرمانے نے سونے چاہیدہ کیے آدھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ادھر انہیں کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرما دینے حمدنی عبدی، او دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے۔ اللہ اکبر مجدنی عبدی اسنا علی عبدی، او دیکھو میرے بندے نے تعریف کیتی ہے۔ نالی آخر اللہ فرمانے نے چاہیدہ کیے ادا ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ اللہ تیری ہی عبادت کرنا اور تیرے کلوئی مدد مانگنا۔ اللہ فرمانے نے ٹھیک چاہیدہ کیے آدھا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ منو سدھی راہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ان بندے دی راہ دکھا جنہاں تے تو انعام کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے نے سونے ٹھیک اللہ ان لوگوں دا خران وکھائی، اللہ جنہاں تے تو، اللہ جنہاں تے تیرا ظلم کھویا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اکبر۔ اس سورت فاتحہ اللہ نال گل سبحان اللہ۔ اے لوگوں پیغمبر دی ذات دادبے ہے کہ میرے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس بندے دی نماز نہیں ہے جڑا بندہ نماز اندر سورت فاتحہ نہ پڑھے۔ یاد رکھو اے اللہ دا قرآن ہاتھ وچ پڑھ کے آنا، اللہ دی قسم او نماز کلے دی نماز ہوئے، او نماز پچھے امام دے ہوئے، او نماز ظہر ہوئے، عصر ہوئے، مغرب ہوئے، عشاء ہوئے، فجر ہوئے، عید دی نماز ہوئے یا نماز جنازہ ہوئے، کوئی نماز اس وقت تک کو نماز نہیں ہے کہ دے اندر سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اللہ دی قسم سورت فاتحہ ہی نماز ہے، سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اللہ اخلے عجیب پیغمبر دی ذات دا بھی ادب کر دینے، پیغمبر دی بات دا بھی ادب کر دینے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا رفع الیدین کرو۔ کوئی بندہ کہے یہ گھوڑے کی طرح دم کھلانے والی بات ہے، استغفر اللہ، پیغمبر کی بات کا مذاق اڑائے، کوئی پیغمبر کی ذات کا مذاق اڑائے، ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ ادھر فرمانے پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو، میرے پیغمبر فرمان رفع الیدین کرو، یہ میرے پیغمبر کی بات ہے۔ ادب یہ ہے ادھر فرمانے پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو، میرے پیغمبر کہیں سینے پر ہاتھ باندھو، یہ کہے ناف پر ہاتھ نہ لاؤ۔ اے لوگوں خدا دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اپنی نمازاں نو ضائع نہ کرو، اپنی نمازاں اونج پڑھو۔ جے صبح سردی دے موسم دے اندر اپنا گرم نرم بستر چھڑ کر کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے نماز پڑھن واسطے آئی جاندے ہو، اپنی نمازاں نو ضائع نہ کرو، نماز اونج پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اونج پڑھو جب میرے پیغمبر نو پڑھ دے ہوئے ویکھ دے ہو، میرے پیغمبر نو پڑھ دے ہوئے صحابہ ویکھیا۔ اللہ دی قسم صحابہ فرما دے خیر میرے پیغمبر نماز پڑھ دے، نماز نو ہاتھ بن دے اپنے سینے تے سبحان اللہ۔ ہن کوئی بندہ کہے جی میں زیر ناف بننا، ایک بندہ کہے میں سینے تے بننا، انہوں کہے دلیل تیرے کول، اور کہے میرے امام صاحب نے فرمایا ہے ایک ہاتھ سینے تے بننے، انہوں پوچھے تیرے کول دلیل، امام نادے لال نے فرمایا ہے، حسن و حسین دے بابا نے فرمایا ہے، ماں فاطمہ الزہرا دے ابا جان نے فرمایا ہے۔ ایک بندے کول دلیل دا امام ہے، ایک بندے کول دلیل محمد رسول اللہ ہے۔ اور دسو ایمان نال
دوواں وچوں دلیل سچی کہندی ہے اللہ ادھر فرمانے پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جی بھی ویکھو نا یار بندہ ہاتھ سینے تے بننے ہو تے کڈے سونے لگ دے کدی ایمان نال دسو کہ دنیا دی عدالت کدی کسے جا کے کیا ہوئے بھی معافی دے دے میں گناہ جو ہو جائے تے این جا کے کدی معافی بندہ مانگ دے اے اللہ دے بندیاں میں معاف کر دے اے اللہ دے بندیاں میں معاف کر دے کدی کسے نے ایتھے ہاتھ رکھ کے بھی معافی منگی اور دسو تے صحیح کدی ایتھے ہاتھ رکھ کے بھی کسے معافی منگی معافی ہمیشہ بندہ مانگ دے سرکار معاف کر دے جج صاحب وکیل صاحب غلطی ہو گئی معاف کر دے خدا دی قسم جدو ایتھے ہاتھ بن کے معافی منگے گا نا ایتھے ہاتھ بن کے معافی منگے گا نا اللہ دی اور نبی پاک نے فرمایا ہے اے دل ہے ایک لوتھڑا ہے اگر یہ صحیح حرکت کرے تو سارا وجود ٹھیک حرکت کرے اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا وجود خراب ہن بندے ہاتھ بھی اتنے بن دینے جتنے خطرہ ہے اے ویکھو کیڑا سونا طریقہ ہے میں پھر کہاں گا مینوں میرے رب دی قسم جے ایک نماز بھی نبی پاک نے زیر ناف ہاتھ بن کے نہیں جے پڑھی میرے نبی نے ساریاں نمازاں سینے تے ہاتھ بن کے پڑھیاں نے اگر اپنیاں نمازاں سمجھ دیو کہ پیغمبر دی ذات دا بھی ادب کرنا ہے پیغمبر دی بات دا بھی ادب کرنا ہے پھر ٹھنڈے بسترے ٹھنڈے پانی گرم بسترے چھاڑ کے اگر مسجد چاہ جاؤ تے اپنیاں نمازاں ضائع نہ کرو اپنیاں نمازاں انج پڑھو جے میں نبی علیہ السلام پڑھ دے رہے نے صلو کما رأیتمونی اسلی اللہ کو دعائے اللہ سانو پیغمبر دی ذات دا اور پیغمبر دی بات دا ادب نصیب فرمائے باقی گلہ انشاءاللہ اگلے جمعے ادب مصطفیٰ دے عنوان نالی ہونگیاں اللہ تو ہڈی محبت قبول فرمائے وآخر الدعوان الحمدللہ